ان کے سر پہ گن رکھ کر ان پہ فائرنگ کی گئی ہے۔ میرے بھائی کو 7-8 گولیاں لگی ہوئی تھیں اور اسد بلال کو 9-10 کے قریب یا 17 کے قریب گولیاں لگی ہوئی تھیں۔ مریم نواز صاحبہ سے ہماری گزارش ہے کہ ہمیں میرٹ پہ انصاف دیا جائے۔ ہمیں انصاف نہیں مل رہا، 2 سال سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، گھسیٹے جا رہے ہیں، ہمیں انصاف نہیں مل رہا۔ اس ٹائم موجود ہوں ملتان پریس کلب کے اندر، اور ایک ظلم کی داستان جو کوٹ اڈو کے شہری ہے یہاں پر ملتان پریس کلب میں آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ ہمارے ساتھ متاثرین موجود ہیں، ان کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا عید کے روز ہی ان کے متاثرین میرے ساتھ موجود ہیں، اس والد اور اس کی بہنیں، جو عید کے روز ہی ان کے 2 بھائیوں کو قتل کر دیا گیا، ناحق قتل کر دیا گیا، جس کی تفتیش مظفر گڑھ میں جاری ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس تفتیش کو میرٹ پہ نہ ہونے کی وجہ سے آج ملتان پریس کلب میں وہ متاثرین آئے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں یہ اصل ظلم کی کیا داستان ہے۔ کوٹ ادو سے ملتان شہر ملتان پریس کلب میں آپ آج اپنی کیا داستان اپنی زبانی سنا رہے ہیں؟ ہمیں میرٹ پہ انصاف نہیں دیا جا رہا، یہ کیس 2024 سے چل رہا ہے۔ سارا واقعہ پہلے عید کے روز کس طریقے سے پیش آیا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کے جو بھائی ہیں ناحق قتل ہو گئے ہیں؟ اس ٹائم آپ لوگ کیا کر رہے تھے اور کس طرح یہ اطلاع آئی؟ اور عید کے روز ہی جب پوری دنیا میں جو ہے پاکستان کی خوشیاں منائی جا رہی تھی، تو یہ واقعے کی جب اطلاع ملی تو کیسے آپ پھر اس کو دیکھا؟ عید کے روز ساری دنیا میں خوشیاں منائی جا رہی تھی اور ہم سب بھی بہت خوش تھے، لیکن عید کے روز اسد بلال کو کال آئی ہے، مگا بدماش اور پوما بدماش میں سے کسی نے انہیں بلایا ہے، تو ساتھ میرے بھائی بھی ان کے گئے ہیں، میرے والد صاحب اور ان کے بھائی بھی شامل تھے، اسد بلال کے بھائی ساتھ تھے، تو انہوں نے وہاں بلا کر ان کے سر پہ گن رکھ کر ان پہ فائرنگ کی گئی ہے۔ میرے بھائی کو 7-8 گولیاں لگی ہوئی تھیں اور اسد بلال کو 9-10 کے قریب یا 17 کے قریب گولیاں لگی ہوئی تھیں۔ کیوں ناحق قتل کیا گیا؟ ان دونوں گروپ میں اسد بلال اور مگا اور کے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں، وہاں گالی گلوچ ہوا ہے اور ایک دوسرے کو کوئی دھمکی شمکیاں دی ہیں، اس بیاف پہ انہوں نے قتل و غارت کی ہے۔ اصل میں ان کے جو والد صاحب ہیں ETO غلام قاسم، وہ ان کو اسلحہ دے رہے ہیں، گاڑیاں پرووائڈ کر رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، اس بیاف پہ وہ ناحق قتل کر رہے ہیں۔ آپ کے بھائی کیا کام کرتے تھے؟ تعلیم حاصل کر رہے تھے، ابھی اسٹوڈنٹ تھے یا کوئی کاروبار کرتے تھے؟ وہ ان کا کیا کریکٹر تھا؟ میرے بھائی اسٹوڈنٹ تھے، پڑھنے والے بچے تھے، 1100 میں سے انہوں نے 1096 نمبر حاصل کر کے بورڈ میں 3ری پوزیشن حاصل کی ہے۔ وہ پڑھنے والے اسٹوڈنٹ تھے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، انہیں ناحق قتل کیا گیا ہے۔ اب آپ کیا وزیر اعلیٰ مریم نواز سے کیا مطالبہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آج آپ کو پریس کانفرنس کرنی پڑی؟ مریم نواز صاحبہ سے ہماری گزارش ہے کہ ہمیں میرٹ پہ انصاف دیا جائے۔ ہمیں انصاف نہیں مل رہا، 2 سال سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، گھسیٹے جا رہے ہیں، ہمیں انصاف نہیں مل رہا۔ آپ کے جو بھائی تھے وہ آپ بہنوں کے ساتھ کس طریقے سے تھے؟ کیونکہ 2 بھائی قتل ہوئے ہیں، ناحق قتل ہوئے ہیں، آپ بہنوں کے ساتھ کس طریقے سے تھے؟ گھر میں کس طریقے سے تھے؟ ہمارے ساتھ بہت اچھے تھے، گھر میں بھی بہت اچھے تھے، رسپیکٹ کرنے والے، پڑھنے والے اسٹوڈنٹ تھے۔ اسٹوڈنٹ کبھی مجھ سے چھوٹے، میری یہ سسٹر ہے، اس سے بھی چھوٹے تھے، وہ پڑھنے والے بچے تھے۔ ان کی یہ روٹین تھی، کالج سے گھر، وہ پڑھنے والے، یا پھر اس کا اکیڈمی جانا ہوتا تھا۔ بس پتہ نہیں کیسے وہ اس ضد میں آ گئے۔ ہمارے ساتھ اس کی دوسری بہن بھی موجود ہے، کیا بھائی کی یاد آتی ہے اور کیا مطالبہ؟ بہت یاد آتی ہے بھائی کی، ہمیں انصاف دیا جائے۔ ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سے گزارش ہے کہ میرے بھائی کے قاتلوں کو موت دی جائے، ان کو پھانسی دی جائے، ان کو سزا دی جائے۔ میرے بھائی کے قاتل اب ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں جان سے مارنے کی، ہمیں گھر سے اٹھانے کی۔ اب وہ آزاد ہے، ان کو گرفتار کیا جائے، ہمیں انصاف دے۔ بھائی تو بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں، ایک بھائی لینے کے بعد دوسرے بھائیوں کو دھمکی دی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ سرعام دھمکی دے رہے ہیں، بہنیں اٹھا لی جائیں گی، آپ لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا، آپ کے گھر کو جلا دیا جائے گا۔ ہم مسلسل اس اور ہمارے گھر کی ویڈیو بنا کے ہمیں سینڈ کر رہے ہیں کہ آپ کے گھر کو جلا دیں گے، ہمیں دھمکیاں دے رہی ہیں، ہمیں انصاف دے۔ بالکل بہنوں کا غم آپ لوگوں نے دیکھا۔ ہمارے ساتھ وہ متاثرہ والد بھی موجود ہے جو
آج یہ جو داستان ہے وہ شاید نہ سنا پائے، لیکن ہمارے ساتھ موجود ہے ان کے 2 بیٹے ناحق جو پڑھنے والے تھے، جنہوں نے اپنے بورڈ کے امتحان میں دوسری پوزیشن بھی حاصل کی ہے، کس طریقے سے یہ صدمہ برداشت کر رہے ہیں، اور آج پولیس سے کیا آپ کے ساتھ بے انصافی کر رہی ہے، ایک ناحق قتل، دوسرا آپ کو انصاف نہیں مل رہا، کیا کہیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو؟ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کیس کی تفتیش میرٹ پہ کرائی جائے اور کسی دیانتدار آنیسٹ آفیسر سے کرائی جائے، کیونکہ کیس کی تفتیش تھانہ لیول پر یہ ہمارے ملزمان قاتل گنہگار قاتل قرار دیے گئے۔ ان قاتلوں کا والد کیا ہے اپنے علاقے میں، کیا اس کی ایسی اثر رسوخ ہے جس سے آپ کا کیس متاثر ہو رہا ہے؟ ان قاتلوں کا والد مخدوم غلام قاسم ضلع مظفر گڑھ اور کوٹے دو کا ضلعی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر ہے ETO مظفر گڑھ۔ وہ اپنے پیسے اپنے عہدے کے اثر سوخ کو استعمال کرتے ہوئے اس کیس کی تفتیش پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ کیس کی تفتیش میں ان کے بیٹے ابتدائی تفتیش میں تھانہ کی تفتیش میں گنہگار ثابت ہوئے اور ضلع لیول کی تفتیش پہ اور ڈویژنل لیول کی تفتیش پہ بھی قاتل قرار پائے گئے، جبکہ یہ کیس کی تفتیش جب ایڈیشنل IG ساؤتھ پنجاب کے پاس آئی تو اس نے SP گلگشت سیف اللہ گجر صاحب کے حوالے کی، تو سیف اللہ گجر صاحب نے پہلی ملاقات میں اس کا رویہ ہمارے ساتھ بہت سخت تھا، بات بات پہ ڈانٹتے تھے اور ہماری بات بھی نہیں سنی انہوں نے۔ یعنی کہ آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں سے بھی انصاف نہیں ملے گا؟ ہمیں اندازہ ہو گیا، کیونکہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن۔ جب ہم SP انویسٹیگیشن سیف اللہ گجر صاحب کے پاس پہلی دفعہ گئے تو انہوں کا انداز ایسا تھا، ہماری ہر بات پہ وہ ہمیں ڈانٹ دیتے تھے، ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں انصاف دینے والے نہیں ہیں۔ آپ دوبارہ ایڈیشنل IG ساؤتھ پنجاب پہ گئے؟ میں تو نہیں گیا، لیکن ہماری اتنا پوزیشن نہیں ہے کہ ہم ان کے پاس جا سکیں، کیونکہ آپ انصاف لے رہے ہیں، اگر آپ کو آگے شک ہو رہا ہے تو آپ دوبارہ پیش ہو سکتے ہیں، پھر ان کا کیا مقصد یہ ہو سکتا ہے تفتیش آپ کو کسی اور SP کے پاس بھیج دی جائے۔ جو دوسرا بچہ ہے نا اسد بلال، ان کے لواحقین گئے ہیں لیکن انہوں نے نہیں سنی، وہ ایڈیشنل IG صاحب کے پاس گئے ہیں، اسد بلال جو دوسرا مقتول ہے ان کے لواحقین۔ دفتر والوں نے آپ سے ملاقات نہیں ہونے دی یا ایڈیشنل IG نے خود نہیں سنا؟ ایڈیشنل IG نے نہیں سنا ہمیں، اور ان کا رویہ ایسا تھا جس طرح بندہ بھگا دیتا ہے کسی کو۔ اب آپ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب سے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہماری ریکویسٹ اپیل یہ ہے کہ وہ کسی دیانتدار آفیسر سے اس کیس کی دوبارہ تفتیش کرائیں تاکہ ہمارے نوجوانوں قاتلوں کو قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ وہ جو دہشت کی علامت بنے ہوئے ہیں اپنے علاقے کے، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ مگا بدماش اور دوسرے نے اپنے نام کے ساتھ پوما بدماش لکھوایا ہوا ہے، وہ کنگ آف کوٹے دو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہر وقت اسلحے کی نمائش کرتے ہیں، اپنے ساتھ گن مین کلاشن کوف والے ساتھ لے کے کھلے عام پھرتے ہیں۔ مشکل سوال ہے، آج آپ کو اپنے بچے جو عید پہ ناحق قتل ہوئے کیا یاد آتی ہے؟ کیا آپ ان کے بہت یاد آتی، بہت یاد آتی، میرا بچہ کسی کے ساتھ کسی کوئی دشمنی نہیں تھی، ہمارے بچے کو قتل کیا بہت یاد آتے، ہمیں تو جینے جی مار دیا انہوں نے، ہمیں انصاف کی اپیل کرتے ہیں آپ لوگوں سے بھی۔ جی بالکل، آج ملتان پریس کلب میں ایک بہت دردناک داستان کی یہاں پر پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ جو کوٹ ادو کے بااثر لوگ ہیں، عید کے روز جو ہے ان کا قتل کر دیا گیا، بچوں 2 ناحق بچے، پڑھنے والے بچے تھے، اسٹوڈنٹ بچے تھے۔ آج وہ متاثرین والد اور اپنی بیٹیوں کے ہمراہ یہاں پر آئے، ابھی بھی ان کے گھر کی ویڈیو بنا کر ان کو دھمکایا جا رہا ہے، ابھی بھی ڈرایا جا رہا ہے، ابھی بھی ہراساں کیا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے آج وہ یہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ایڈیشنل IG عثمان انور صاحب اور جو ہے CCD ظفر چٹھا صاحب سے بھی آج انہوں نے مخاطب ہو کے یہ کہا ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے، ہماری جو تفتیش ہے اس کی صاف انکوائری کی جائے تاکہ جو قاتل ہیں، جو ملزمان ہیں، وہ قراردار سزا پائیں۔ اور یہی آج ان کا ملتان پریس کلب میں داستان کا میسج تھا۔ اور آج کی جو داستان تھی وہ سب سے سمجھ لو کہ عید کے روز ان کے 2 بیٹے، ان کی آنکھوں کے سامنے ہی قتل ہو جانا اور پھر انصاف نہ ملنا، تو یہی قانون کی بالادستی ہوگی جو وزیر اعلیٰ پنجاب دکھائیں گے تاکہ ان جیسے لوگوں کو انصاف ملے اور ملزمان کو قراردار سزا ملے، تاکہ اس طریقے کا دوبارہ کوٹ ادو میں کوئی اسی طرح کا جرائم نہ ہو سکے۔ جی